ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک صاحب حج کے لیے جانے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ میاں بوڑھے بھی ہو گئے ہو، عمر کا تقاضا بھی ہے، تو داڑھی شریف کیوں نہیں سجا لیتے؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں سے رکھ کے آؤں گا۔ یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، اور بزرگ کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو نصیحت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بات دل میں اترنی چاہیے، بندہ قائل ہو جانا چاہیے، گھائل نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو کہا بھئی داڑھی رکھ لو۔ کہنے لگے میں حضرت وہاں سے رکھ کے آؤں گا، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے مسکرا کر تھپکی دی، فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، پر کیا ہی اچھا ہو کہ تم یہاں سے رکھ کے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں وہی چہرہ لے کے جاؤ جو میرے مصطفیٰ کریم کو پسند ہے۔ یہ کیا اس سے بھی زیادہ اچھا ہو؟ تو جب ہم ساری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں حج کی، تو ہمیں یہ احساس بھی اس میں ضرور ہونا چاہیے کہ میں اگر گھر والوں کا خرچہ دے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گناہ معاف کرانے جا رہا ہوں، تو مجھے کچھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھ کے جانا چاہیے، مجھے قرضے بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میرے ذمے جن لوگوں کے حقوق ہیں مجھے وہ بھی ادا کرتے ہوئے رخصت ہونا چاہیے۔ یہ سارا احساس بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم نے واپس لوٹنا ہے تو ہمارے گناہ رب کریم نے اپنے فضل سے معاف فرما دینے۔ اب جب گناہوں کی معافی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل کو بیان کیا۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن میں رکت ہوتی ہے، جن میں ذوق ہوتا ہے، جن میں بیان کرنے والے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہم حاضر ہوئے، حضرت عمر بن عاص کے ہاں ہم پہنچے، حضرت ابن شماسہ کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم اس وقت پہنچے جب ان پر نزع کا عالم طاری تھا، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں وہ کافی دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے، روتے روتے ایک بات سنانے لگے، یہ عام آدمی بات نہیں سنا رہا، ایک تو صحابی ہیں اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے تو بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور جناب نے ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میری تیمارداری کرنے آنے والوں تمہیں ایک بات نہ سناؤں؟ ہم نے کہا محبوب کریم علیہ السلام کے غلام سنائیے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کا شوق پیدا کیا، جب اللہ نے میرے دل میں ہدایت کا نور پیدا کیا، تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا، مجھے بیعت اسلام کی سعادت عطا کریں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھانے کی بجائے ہاتھ روک لیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص ہاتھ روک لیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک بات دل میں آ گئی، حضور ایک عرض ہے، شرط نہیں، ایک عرض ہے۔ محدثین نے شرط کے لفظ بھی لکھے ہیں، حضور ایک پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے۔ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں پر ایک عرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ عرض کی حضور جب پلٹ کر پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں تو خطائیں بہت زیادہ ہیں، کمزوریاں بڑی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نامہ اعمال کے اندر جو لسٹ ہے اس میں گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ سن سکتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا؟ حضور آپ مالک جنت ہیں، کیا مجھے یہ بشارت نصیب ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟
اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی بیت اللہ شریف کا حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت کو، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ حج بیت اللہ کی فضیلت کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وصال میں بیان، اور صرف حضرت عمر بن عاص نہیں بلکہ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے خوبصورت نام ہیں حضور کے غلاموں کے۔ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی جب شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور سب کو اپنے پاس جمع کیا۔ آخری وقت پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ کیا وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں مکان فلاں کا ہے، فلاں جائیداد فلاں کی ہے، فلاں پیسے فلاں کے، یہ سونے کی بالیاں فلاں کی ہیں، اور فلاں جگہ پڑا زیور فلاں کا ہے۔ تو حضرت ابن عباس شدید بیمار ہیں، بچوں کو بلایا اور وصیت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بچوں، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات سنی ہے، میں جاتے ہوئے تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ عرض کی ابا جی بتائیے، دادا جی بتائیے۔ تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا حتیٰ کہ حج کر کے واپس لوٹ آیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے عوض 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کی ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے۔ تو بچوں نے فوراً عرض کیا کہ ابا جی وہ حرم کی نیکی بھی بتا دیں کتنی ہوتی ہے۔ عرض کی، ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مکہ مکرمہ کا رہنے والا مکہ سے نکلا، اور یہاں محدثی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم جا کے وہاں قیام کر لیتے ہیں اور پھر مکے سے پیدل اگر جاتے ہیں تو یہ ساری فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے مکے کا کوئی رہنے والا اگر مکہ مکرمہ سے نکلا اور پیدل حج کے لیے وہ پہنچا تو حج کر کے واپس لوٹ آنے تک ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں عطا کرے گا، اور اے میرے بچوں یہ ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ اور اس کی ابا جی حرم کی نیکی بھی بتا دیں۔ فرمایا ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، گویا اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہر قدم پر اللہ اسے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ کریم اسے۔ تو صحابہ کرام نے حج کو اتنی اہمیت دی، اتنی فضیلت اس کی سمجھی، اس کا اتنا بڑا درجہ سمجھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں، اگرچہ وہ مکے سے بہت دور کا رہنے والا نہیں تھا، پر جب وہ مکہ شریف آیا نا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے، تو وہ اس ذوق سے نکلا کہ ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل ادا کیے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے اس بات کی، یعنی حج کرنے جا رہا ہے، ہمارے ہر 2 قدم پر ایک نئی فوٹو آ رہی ہوتی ہے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس انداز میں حج، کہتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا وہ سوچتا ہوں میں کہاں اور رب کریم کا گھر کہاں، اس نے بلایا ہے تو میں ہر قدم پر شکر ادا کرتا ہوا جا رہا ہوں، ہر لمحہ اس کی بارگاہ ناز میں میرا وجود سپاس گزار ہے، میرے وجود کے رونگٹے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، میں کہاں اور مالک کا گھر کہاں، اس نے بلا لیا۔ تو حج بیت اللہ اتنی عظمت اور اتنی